معزز ناظرین کرام، پروفیسر شیخ سلیم ظفر بلاک کی طرف سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے اسلام مصنون پیش کیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے۔ لیلۃ القدر 21، 23، 25، 27، 29 کو ہے۔ آج 29 رمضان شریف کی آ رہی ہے، تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو لیلۃ القدر ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے۔ یہ عرضی و سماوی مختلف اختلافات، اس کے اندر ایک تبدیلی اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، احادیث رسول پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سورج گرہن ہے، اس کو نماز کسوف کہا جاتا ہے۔ کسوف کا مسئلہ ہے سورج گرہن، یعنی سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن سنت غیر موقدہ ہے، اور بخاری شریف کے اندر اس کا باقاعدہ ذکر ہے۔ اور سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا ہو جائے تو بہتر ہے۔ سورج گرہن کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی۔ اس نماز میں بڑی بڑی صورتیں، مثلا سورہ بقرہ، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور رکوع اور سجدوں کا دیر دیر تک اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رکوع کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدے کیے جائیں۔ اور قرات جو ہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، وہ آہستہ آہستہ کی جائے۔ نماز کے بعد امام آپ کو چاہیے کہ دعا میں مصروف ہو جائیں، اور سب مقتدی جو ہیں آمین آمین کی صدا جو ہے بلند کریں۔ جب تک سورج گرہن جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، دعا میں مشغول رہا جائے۔ البتہ اگر کسی نماز کا وقت ہو جائے، مثلا نماز ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہو جائے، تو دعا جو ہے اس کو پھر ختم کر دینی چاہیے، اور جو اصل نماز ہے اس میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اگر سورج گرہن عصر کے وقت میں آ جائے اور امام نماز عصر کا مقروب وقت ہونے سے پہلے پہلے جماعت کسوف جو ہے کرا سکتا ہے، لیکن جو ہی نماز عصر کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز عصر جو ہے وہ ادا کی جائے۔ تو سورج گرہن جو ہے وہ نفل کے مکروہ وقت میں بھی اس کو ادا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ تو جس وقت آندھی آتی تھی، یا بارش زیادہ ہوتی تھی، یا خشک سالی ہوتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ خاکستری فری ہو جاتا، آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے، دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ استغفار کر کے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ جو ہے کچھ اور طرف گیا ہوا ہے، دنیاوی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے ہم ایک ایسا لگتا ہے جیسے ہم انجوائمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے فحش کی بری باتوں سے روکتی۔ یہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ رمضان شریف ہے، روزہ ہے، اس کے بارے میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزہ کا مقصد ہے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا۔ انسان کی آنکھوں کا روزہ ہو، کان کا روزہ ہے،
پاؤں کا روزہ ہو، ہاتھوں کا روزہ ہو، دل کا ہو، دماغ کا ہو، یعنی مکمل انسان جو ہے، اور انسان جو ہے گناہ سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے۔ لیکن ہمارا ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے اندر ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھا چڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چوریاں جو ہیں، خرابیاں جو ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ عام ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر تو صحیح نہیں، اگر اللہ کا ڈر ہو جائے تو پھر سمجھو کہ نہ ہمیں سورج گرہن ملے گا، نہ چاند گرہن ملے گا، نہ ہمیں نماز استسقاء ادا کرنی پڑے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، جب ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یا حنان یا منان یا جلال والے کرام پڑھنا چاہیے۔ صبح وہ جو سن کے الفاظ زبان سے نکلنے چاہیے، اور اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کلمہ شریف، دوسرا کلمہ، تیسرا، تمام جو ہے اس کی جو ہے ادائیگی کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، جہاں ہم کام کر رہے ہیں رفقا کا کار، وہاں ہمارے تعلقات اچھے ہوں، حکامہ جو ہیں ان کے رایا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، رایا کے حکامہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، تاکہ ہمارا جو معاشرہ جو ہے وہ ایک جنت کی مثال بن جائے، سکون آ جائے۔ لیکن ہم اللہ کے حقوق بھی نہیں ادا صحیح کر پاتے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہے وہ بھی ہم نہیں ادا کرتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر بے چینیاں، بے قراریاں ہیں۔ یہ جو ہمیں سورج گرہن نظر آتا ہے، چاند گرہن، اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، یہ عرضی و سماوی ایک مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جن کو ہم فیس کرتے ہیں، جن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اور اتنا خوف ہو کہ جو انسان جب سجدہ کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایک دو آنسو نکل جائیں تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب خوش ہو جائے تو ہمارے ذاتی، انفرادی، اجتماعی تمام مسائل اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ حل کر دیتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے، یہ جو باتیں میں نے آپ سے معروضات پیش کی ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف جو ہے اسے زیادہ ہم پڑھیں۔ درود شریف بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس بھی حرف میں کوئی انسان وضو ہے نہیں ہے، درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، شیخ ساتھی نے کہا، بالا بالا کہ میں کمال ہی کشفت فجا بجمال ہی حسنت جبی و کسال ہی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے، اس طرح کے جو معاملات عرضی و سماوی یعنی فلکیات کے اندر جو چینجز آ جاتی ہیں، ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری انفرادی اور اجتماعی صحت رکھے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔